اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فلق ہے, پہلے ہم اس کو سورہ اخلاص ہے. تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ بہت آسان ہے. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو, تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں. عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا, تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل, ان کو کہہ دیجئے, هو اللہ احد, وہ اللہ یکتا ہے, اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد, نسب کی بات کرتے ہو, اس نے تو کسی کو نہیں جنا. ولم یولد, اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ, اور نہیں ہے کوئی بھی, کفوا, ہم پلہ, نہیں ہے لہو, اس اللہ کے لیے, کفوا, ہم پلہ, احد, کوئی بھی آخر میں آئے گا, کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل نہیں ہے, اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے. وہ بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے. یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں, تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا. تو اس میں اس کا بھی جواب ہے. بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے, میری کوئی ماں بھی نہیں ہے, میں خود سے آ گیا, مان لو گے؟ ہے بھائی, وہ کہے نہ مجھے, میں پیدا ہوا, نہ کوئی پیدا, نہ میں نے کسی کو جنا, نہ مجھے کوئی جن. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوں گی. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں, جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے, اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے, اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا, تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا, تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے, اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادہ کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا اس کو. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو, تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں, جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے. تو آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے, اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرتی ہے. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے, نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا, اپنی قدرت سے اماں ہوا کو بنایا, پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے, لڑکی بھی, اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا. تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا, آپ ایک چماٹ مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی, خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے, یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے. تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا, اور پوری کائنات پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم, سمندر, دریا, پہاڑ, اور جناب وہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے, اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا, اور جو ہے وہ
پورا ایک سسٹم, بارشیں ہو رہی ہیں, پیداوار اگ رہی ہے, پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب, خربوزے کا بیج دیکھ لو, اسے زمین میں ڈالو, بیل اگتی ہے, خربوزہ پیدا ہوتا ہے, اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے, پھر اسے ڈالو, پھر وہی. سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے, یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں, ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا اس کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ, کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی. ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے, ایگزامپل دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل دیں گے. میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا, اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے, اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا, اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا, تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے. پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط, لیکن اگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا, اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں, تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا, تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا, تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا. تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے, ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے, لم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے, لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں, اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. ہائی بات سمجھ میں؟ یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا؟ میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہوں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے, تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا, مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی, تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی. تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو, اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے. وہ مثال ہے ہی نہیں بھائی, وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل سے بالاتر ہے. جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا, تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا, ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے تفسیر کے لیکچر سنے, وہ سب آپ کی طرح کے انسان, ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو ایتھیسٹ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات, پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے, ایک بھی مثال نہیں ہے. تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو ولم یکن لہ کفوا احد, وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو یہیں سے ایتھیسٹ کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہیں نا, وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہیں کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو, پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا, وہ ہمیشہ سے. کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا؟ تو ہم کہتے ہیں واہ, یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی جس کو ہم جانتے ہیں, اور
جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود میں آ گیا. تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں. تو الم یکن لہ کفوا احد, سمجھ میں آ گیا. تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے, تفسیر بیان کر دیتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں, ٹھیک ہے نا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے نا, اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے. اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے, درجات الگ ہوتے ہیں. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے, الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے. اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی اس کے اندر, اس کا الگ ثواب ہوگا. اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں, وہ درجات حاصل نہیں ہوں گے. تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے, صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا. اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں, توحید, رسالت اور جو ہے آخرت. ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے. تو ان میں ایک توحید ہے, تو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے یہ. تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے. اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے. باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے, شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی, تو جنس ایک ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ, دوسرے مقام پر آتے ہیں اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے, کوئی بیوی نہیں ہے, وہ سب سے تنہا ہے, بالکل سب سے الگ ہے. تو یہ صورت کا بار بار پڑھنا چاہیے, اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی, جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے. تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری دی کہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے, عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی, کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں. آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے, آپ یوں. شارٹ میں تعریف یہ آپ تو منفرد ہی ہو, ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا بعض دفعہ, بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے. تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگ کو پسند آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے لیکن وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ, تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. بیگم صاحبہ آپ سے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں, اور آپ کے جو دوست ہیں نا وسیم بھائی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں, کیا آپ لگا گے نا یہ غصہ آئے گا آپ کو, بولے گی یا تو میری بھی نہ کرتی, یا آپ بیگم کو کہو بیگم تم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہو, اور وہ جو آنٹی کا لائن تھی نا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی. یہ نہ کہو کہ آپ سے زیادہ, بس ویسے ہی کہہ دو وہ بھی اچھی تھی, تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. جب انسان شرک برداشت نہیں کرتا تو اللہ تو غیرت والا ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور موٹے والے ولید